یہ بات مجھے ایک جو بڑا مطلب خطرناک رجحان نظر آیا کہ آپ نے وضاحت مانگی، انہوں نے وضاحت نہیں دی، ورنہ ماضی میں ہوتا تھا کوئی اگر کسی کے خلاف کوئی غلط خبر لگاتا ہے، تہمت لگتی ہے، کوئی جھوٹ لکھا جاتا ہے تو اس کو چیلنج کیا جاتا ہے، اس کی پریس ریلیز جاری ہوتی ہے کہ جناب ہمارے انہوں نے وہ کیا ہے۔ تو کیا جن لوگوں کی آپ نے حلقوں کی بات کی، جیسے آپ نے نور عالم صاحب کا نام لیا، نواز شریف صاحب کو اور اسی طرح کے بڑے بڑے نام، ان لوگوں نے ذاتی طور پہ بھی آپ لوگوں کو چیلنج نہیں کیا پتن کی رپورٹ کو کہ جی کیا لکھ رہے ہیں آپ، ہم شریف لوگ ہیں، ہمیں کیوں بدنام کر رہے ہیں؟ بہت سارے پروگرام ہوئے جس میں پی ایم ایل این کے لوگ موجود تھے۔ جی ان پروگرامز میں ٹی وی پروگرام اور وہ پی ایم ایل این کے لیڈران منسٹرز وہ بھی موجود تھے۔ کسی نے کبھی ایون ٹیلی ویژن پہ چیلنج نہیں کیا ہمیں، تو آفیشلی یا ان آفیشلی کسی نے بھی چیلنج نہیں کیا جو ہمارا آڈٹ ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ چیلنج کریں گے ہمیں تو وہ پھر ہم اور زیادہ ثبوت لے کے آئیں گے، اور ثبوت جو ہے وہ تو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے ہے۔ اس لیے الیکشن کمیشن یا پی ایم ایل این یا کوئی اور پارٹی یا پی ٹی آئی کہے کہ جناب یہ تو کہیں پتہ نہیں کہاں سے لے آئے، یہ کوئی پبلک اوپینین بھی نہیں ہے جس کی میتھڈالوجی کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں، درست۔ یہ کوئی اچھا سروے بھی نہیں ہے کہ جس کو آپ چیلنج کر دیں۔ یہ تو الیکشن کمیشن کا اپنا ڈیٹا ہے جس کو ہم نے آڈٹ کیا ہے۔ اور میں ایک اور بات بتانا چاہ رہا ہوں، ابھی میں نے آپ کو 3 حلقوں کا بتایا ہے کہ صوبائی اور قومی اسمبلی میں جو فرق ہے ان کے اپنے جو ٹرن آؤٹ میں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک جو حیرانگی کی بات ہے، یہ آپ بھی الیکشن کمیشن سے پوچھئے کہ آج تک ماضی میں یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک سال کے اندر اندر اپنی رپورٹ جاری کرتا تھا۔ اب آج تک 2018 کی الیکشن کی رپورٹ الیکشن کمیشن نے جاری نہیں کی، 2024 کے الیکشن کی رپورٹ جاری نہیں کی، یہاں تک کہ یہ آپ کے لیے بہت بڑی خبر ہے عوام کے لیے، آج تک یہ نہیں بتایا الیکشن کمیشن نے سرکاری طور پر کہ ڈس ایگریگیٹڈ جو ٹرن آؤٹ تھا پاکستان میں وہ کیا تھا۔ جن تنظیموں نے اندازن یہ کہا ہے کہ 48% تھا، وہ غلط ہے، کیونکہ لاہور کے اندر ہی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ 5 سے 6 لاکھ ووٹ جو ہے وہ جعلی ووٹ ہے، وہ فیک ووٹ ہے، وہ ووٹ ہے ہی نہیں، وہ صرف ایک فگر ہے جو فارم 47 49 پر موجود ہے۔ اور اسی طرح جو 11 حلقے پنڈی ڈویژن کے ہیں اس میں تقریباً 3-4 لاکھ ووٹ ایڈیشنل کارڈ صرف فارم 47 پہ ڈالے گئے ہیں۔ تو ٹرن آؤٹ تو ہماری نظر میں 48% تھا ہی نہیں، لیکن یہ تو ٹرن آؤٹ شاید 40% ہوگا۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی لازمی ہے تاکہ آئندہ الیکشنز میں اس طرح کی دھاندلی جو بے مثال دھاندلی ہے، مگر بات یہ کہ جب تسلیم ہی نہیں ہو رہا کہ یہ غلطی ہوئی ہے تو اس کو بہتر کیسے کیا جائے گا، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اچھا آپ کی رپورٹ کے مطابق یا آپ کا جو آڈٹ ہے اس میں کن بڑے شہروں میں یا کن کن علاقوں میں بہت زیادہ جو ہے آپ کو ایک فرق نظر آیا؟ بھئی ملک کے کچھ حصے تو ایسے ہوں گے نا کہ بھئی ٹھیک ٹھاک سیدھی ایک ایمانداری سے ووٹنگ ہو گئی یا گنا گئے، وہ کون سے حلقے تھے کہ جہاں پر بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے یا علاقے کہہ لیں آپ؟ کراچی سے شروع کروں، کراچی سے میں شروع کروں۔ جی کراچی جو کنسنٹریٹڈ دھاندلی ہوئی ہے کراچی میں ہوئی ہے، جو پارٹی جیتی ہے وہ ہار رہی تھی، بہت بڑی تعداد سے ہار رہی تھی۔ اس کے بعد آپ ذرا آ جائیں تو ساؤتھ پنجاب میں آ جائیں، رحیم یار خان ملتان کی تمام کانسٹیچوئنسی there is enough evidence، یوسف رضا گیلانی صاحب تو ہار چکے تھے، ان کے بیٹے بھی ہار چکے تھے۔ تو پھر آپ آ جائیں لاہور میں، آ جائیں لاہور کی تو سوائے 1-2 نشستوں کے ایون نواز شریف صاحب تو ہار چکے تھے، شہباز شریف ہار چکے تھے، مریم نواز ہار چکے تھے، عبدالعلیم خان ہار چکے تھے۔ تو یہ تو الیکشن کمیشن کا ڈیٹا واضح کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ آ جائیں اوپر ذرا گجرانوالہ میں، سیالکوٹ میں، اور پھر پنڈی کا میں نے پہلے بتا دیا ہے، اور پھر آپ خیبر پختونخوا میں چلے جائیے تو آپ کو ادھر نظر آتا ہے بلوچستان میں NA 259 یا 265 ہے غالباً، وہاں پر یہ گڑبڑ ہے۔ بلوچستان میں تو بہت بڑے لیول پر گڑبڑ ہے، ووٹ ڈالے نہیں گئے اور صرف فارم تیار کیے گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر جس پارٹی کو عوام نے چنا تھا، جس پارٹی کے چنے ہوئے لوگوں کے ذریعے ریاست نے اپنی جو اتھارٹی اور پاور استعمال کرنی تھی وہ تو چینج کر دیے گئے ہیں۔ اس لیے آئین کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ ہو رہا ہے 1 سال سے۔ پہلے تو 8 فروری تک تو میں کہتا ہوں کہ 8 فروری تک
پازیٹیو رزلٹ، ضیاء الحق صاحب نے کہا تھا پازیٹیو رزلٹ حاصل کرنے چاہیے، وہ حاصل کرنے کی کوشش جب ناکام ہوئی تو پھر 1 سال ہو گیا ہے کہ وہ جو سٹولن مینڈیٹ ہے اس کو سسٹین کرنے کے لیے 26ویں ترمیم آ رہی ہے، پیکا ایکٹ میں تبدیلی آ رہی ہے، اور اس کے علاوہ ججز کی ٹرانسفرز ہو رہی ہیں، ججز کو زبردستی امپوز کیا جا رہا ہے، تو پورے پاکستان کا جو آئینی ڈھانچہ ہے اور اس کی جو روح ہے اس کو قبض کر لیا گیا اس ہے، کو اور کمزور اس کر لیے دی۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ اچھا، ایک اور یہ کہا جاتا ہے، بہت زیادہ کہا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ جی 2018 میں بھی تو انتخابات میں دھاندلی ہوئی تھی اور ہمیشہ ہوتی آئی ہے، اور ایسے ہی پاکستان میں انتخابات ہوتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی اسی پیمانے کے تھے، یا یہ جو اس مرتبہ ہوئے ہیں 2024 کے، اس میں اس نے تمام سابقہ ریکارڈ توڑ دیے، بہت بڑے ایج سے توڑے، بہت فاصلے سے توڑے؟ دیکھیے دیر از نو کمپیریزن، 2018 کے انتخابات میں اور 2024 کے انتخابات میں کوئی فرق، اتنا بڑا فرق ہے کہ اگر میں اس کو ایکسپلین کرنے لگوں تو مجھے 2 گھنٹے چاہیے، ہمارا آخری لیکن میں منٹ ہے، آپ کو آخری منٹ ہے ہمارا جی۔ آپ صرف یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ مثال سے ظاہر کرنا چاہوں گا کہ ایک شخص ہے اس کو 100 ٹیمپریچر ہے، بخار ہے، اور دوسرا شخص ہے اس کو 104 ہے، تو ظاہر ہے جس کو 104 ٹیمپریچر ہے اس کی جان خطرے میں ہے۔ تو اس مثال سے میں لوگوں کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری یہ بات ہے کہ جو پارٹیاں یہ کہتی ہیں کہ 2018 کے انتخابات 24 میں ایک جیسے تھے، انہوں نے پھر اس شد و ورد کے ساتھ کمپین کیوں نہیں چلائی، انہوں نے نتائج کیوں مان لیے، انہوں نے جو کمیٹی بنائی تھی سینٹ کی، اس کمیٹی کو کی جو لاجیکل اینڈ تھا وہاں تک اس کو لے کے کیوں نہیں گئے؟ بہت بہت شکریہ باجی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔